ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو یہ تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ ان کا 4000 اور دے دے۔ تو آپ صرف زکوٰۃ دینے والے نہ بنو، یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو، سخی بنو۔ سخی جنت میں جائے گا، چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہے۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب۔ لہذا سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں۔ کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے۔ ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے، جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویٹلی قرضہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا۔ ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے، ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، خود مقروض دنیا سے تشریف لے کے۔ آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسے تھوڑے سے جو لیے، نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی گئی، اور خود مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کبھی تم خود ہی پڑھا دو۔ حرام نہیں، ناجائز نہیں قرضہ لینا، لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی اور تجارت امبیلنس ہو جاتی، اپسٹ ہو جاتی۔ جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے، اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے۔ اب آپ نے ادھار خریدا، ادھار بیچا، کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے، تم آگے فون کر رہے ہو، وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے، تم اگلے کی گردن پہ چڑھو، پھر گالم گلوچ۔ کبھی کبھی وہ کون سے بازار فیصل آباد میں، سوتر منڈی بازار، وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے، پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا، اب تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ فیصل آباد کے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو بھائیو، ادھار دینا منع نہیں، دو، لیکن پھر گالیاں نہ نکالنا۔ ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو، میرے نبی نے کہا سباب المومن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں کہا یا تو تم ادھار دینا بند کر دو، نقد بیچو، اور اگر ادھار بیچنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، پھر گالیاں نہ دو، پھر صبر کرو۔ میرے نبی نے واقعہ سنایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سوچ لے کوئی ہے تیرے پاس نیک عمل؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، خالی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کر، تو کہنے لگا ہاں جی ایک بات ہے، اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوک کا اور لوگوں کو مال دیتا تھا، تو جو
نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا. ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا. اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے. یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کئی شے کوئی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا. انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا. پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5 بھی نہیں دسی ہیں، 4. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بولو. اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت. حفظ و امانت. دوسری بات، کسی کو دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا طُبِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَصْلَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا. وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی انہوں 300 روپے دے دے. جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھیں شہزادوں کو. تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا. کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو. 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو. 600 کر دوں؟ کہا جی بڑی چنگی گل. 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے میں مینوں تماشا بناؤ. کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو. کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ چلا گیا. تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا. اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا. تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی. تو
تو حفظ صدق و حدیث سچ بولو، حفظ و امانت دیانت داری ہو، یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھا کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہوں، کوئی دے وڑدے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، ابا آ گیا ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامن بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ چار کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں یا آپ کے ماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔ اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتكم كثرة الخبيث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد، اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ اس نے یوں کیا، بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے۔ اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں نا تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ دو نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب تجربے کے طور پہ شروع نہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو گستاخی رسول ہو۔ اب میری بات کا تجربہ کرو، بے مولی طارق جمیل آگے آئے وینے آئے بھلا کی ہوندا ہے، چونکہ میں ایک عام بشر ہوں، عام انسان ہوں، لیکن میرا نبی جو کہتا ہے
وہ تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتے ہیں۔ تو آزمانے کے لیے نہ کرو، اس یقین سے کرو کہ اللہ دے گا، اللہ بڑھائے گا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ابا وضو، نماز با جماعت پڑھو، قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو۔ آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو، نہ ادو دے نہ ادو دے، زکوٰۃ کے اوپر دو۔ ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھیرا، مچھلی لے کے، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دو۔ 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے فرضی، تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے۔ کل تو کسی جرنیل کو 400 دے گا تو وہ کہے گا جڑے ایک مچھی والے نے دیتے ہیں تو اسے پیسے واپس لو۔ کہا میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا؟ کہا اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ اگر کہے یہ نر ہے تو کہنا بھئی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنی لے لو۔ اگر کہے یہ مادہ تو مگر ہمیں نر چاہیے تھا تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے دو۔ تو اس نے اس کو واپس بلایا، انہوں ہی کھڑک گئی، کچھ ہو گیا۔ کہا بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس نے کہا 400 اور دے دو، 4,000 اور 400 نہیں 4,000 دینار تھا۔ کہا 4,000 اور دے دو، وہ تو 8,000 دینار دے رہا ہوں، نہیں دینار، وہ 400 میں غلط کہہ گیا۔ تو اس نے وہ گانٹھ لگائی، تو جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھیا کہ ڈب نامراد کنجوس ہے، 1 دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، اسے واپس لو۔ انہوں نے پھر اس کو بلا لیا، کہا بلو تجھے 8,000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو یہ تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دے۔ تو آپ صرف